औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 5 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी वहुवल्लज़ी अंशअलकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा किए। कान और आंखें और दिल पैदा किए, मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। अल्लाह ताला ने ये सारी की सारी चीजें बताई कि पहली तो अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस बताई, और फिर इन सारी सेंसेस को जो कंट्रोल करने वाला कंट्रोल पावर है, जिसके साथ जिसके ना होने की वजह से इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता, अल्लाह ताला ने उसका भी जिक्र किया कि मैंने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की हैं। लेकिन तुम में से कम ही हैं, कलीलम मा तशकुरून, लेकिन कम ही हैं तुम में से जो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए ये है कि हम अल्लाह ताला की इन नेमतों को जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म के साथ दी हैं, हम उनको शुक्र अदा नहीं करते हैं, बल्कि हम उन चीज़ों पर रोते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है। दर हकीकत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत इंसान के पास जो सेहत मौजूद है, इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। और अल्लाह ताला ने जो सुनने और देखने की सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने बाकी तमाम चीज़ों में से सबसे अहम इन दो चीज़ों को कहा कि इससे सबसे अहम बात जो समझने को मिलती है कि अल्लाह ताला की सेहत जो दी अल्लाह ने है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें जो है वो सुनना और देखना है। कि इंसान, आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि अगर कोई इंसान सुन नहीं सकता और देख नहीं सकता, तो उसका इल्म हासिल करना और अल्लाह ताला की ये सारी नेमतों को देखना उसके लिए कितना मुश्किल है कि वो इन सारी खूबसूरतियों को देख नहीं सकता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लेकिन तुम में से कम ही हैं जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून। और फिर अल्लाह ताला फिर ये भी इरशाद फरमाते हैं, और वही वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा करके ज़मीन में फैला दिया है। जमीन में तुम्हें उसने फैला दिया है और उसी की तरफ तुम सब के सब जमा किए जाओगे। अभी तो अल्लाह ताला ने तुम्हें फैलाया है, इसका मतलब ये है कि अभी तुम जमीन में चारों तरफ हर तरफ तुम फैले हुए हो, लेकिन रब्बे कायनात तुम सबको रोज क़यामत इकट्ठा करके जमा करेगा। यानी इंसान, अभी तो हम इंसान फासले से रहते हैं, दूर 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 रहते हैं। इससे मुराद ये है कि फैलाना, कि हर तरफ फैले हुए हैं। और फिर जब इकट्ठा करने से मुराद आई है, तो उससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे इकट्ठा करेगा कि हम सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ कर खड़े होंगे, और सारे एक ही जगह पर हम इकट्ठे होंगे। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, वहु वल्लज़ी युहयी व युमीतु वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार अफला ताक़िलून। फिर रब कायनात ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वो वही ज़ात है जो जिंदगी भी देता है और फिर मौत भी देता है। और औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि और हमने फिर तुम्हें जिंदगी भी दी और फिर मौत भी दी। और फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह से जिंदगी और मौत का जिक्र किया, उसी तरह से अल्लाह ताला ने रात और दिन का भी जिक्र किया। इसलिए अल्लाह ताला ने रात और दिन का जिक्र किया क्योंकि रात और दिन भी बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से जिंदगी और मौत है, क्योंकि वहां पर भी जिंदगी में रोशनी है और मौत में अंधेरा है। तो तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने जिंदगी और मौत भी दी और फिर इसी तरह से दिन और रात को भी बनाया। क्या इसके बावजूद भी तुम अकल से काम नहीं लेते? बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बल क़ालू मिस्ल मा क़ाल अल अव्वलून। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्कि उन लोगों ने भी वैसी ही बात कही जो अगले कहते चले आए। यानी कि इनसे पहले भी सारे के सारे लोग जिंदगी और मौत को ऐसे ही झुठलाते रहे जिस तरह से इन लोगों ने झुठलाया। और फिर उन्होंने मजीद इस बात को आगे क्या बढ़ाया कि उन्होंने कहा, क़ालू आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून। वो कहते हैं कि जब हम मट्टी हो जाएंगे और मट्टी के साथ हमारी हड्डियां भी गल सड़ जाएंगी, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि हम हड्डियां होने के बाद दोबारा से वापस जिंदगी दुनिया में लौटाए जाएं? बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द वुइदना नहनु आबाउना हाज़ा मिन क़ब्ल इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वो कहते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि जब हम मर कर मट्टी और हड्डियां हो जाएं और फिर से हमें उठाया जाए, हमसे और हमारे बाप दादाओं से पहले ही से ये वादा चला होता चला आया है। कुछ नहीं, ये तो सब के सब अफसाने और बनगढ़ंत बातें हैं।
اگر یہ سب باتیں سچ ہوتی، اگر ایسا ہی لوٹایا جاتا، تو ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی ایک تو ہم اپنے اندر موجود پاتے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ایک نشانی کے طور پر ہمارے درمیان بھیج دیتا۔ بلکہ یہ وعدہ تو ہم اپنے آباء و اجداد سے بھی سنتے آئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کو بھی واپس لوٹتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دے دی اور وہ واپس زندہ ہو گیا ہو۔ لیکن در حقیقت وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ روز قیامت کی بات کی جا رہی ہے، وہ چاہتے تھے کہ کسی ایک کو ہم اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے، پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں کس کی ہیں؟ ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ اس بات کا انکاری ہیں کہ زندگی اور موت کے بارے میں، یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ سے جی اٹھنے کے بارے میں وہ اس بات کے انکاری ہیں۔ پھر رب کائنات کہتے ہیں کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ زمین اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس کی ہیں، تو وہ آگے سے جواب یہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ قل افلا تذکرون، تو پھر کہتے ہیں کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ ایون کہ جو کافر ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں رب کی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں زمین آسمان سب کچھ، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ باقی جو انہوں نے بت بنا رکھے ہیں یہ تو انہوں نے شریک بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن وہ کہتے یہی ہیں کہ اوپر والا، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں میں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ بت سارے کے سارے ان کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بالکل ایسے ہی جیسے ہم مسلمانوں نے شریک بنا رکھے ہیں۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا اور بہت بہت باعظمت رب کون ہے؟ کون ہے رب جو عرش عظیم کا رب ہے، ساتوں آسمانوں کا رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ سیقولون للہ، پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب چیزوں کا، یہ سب باتوں کا وہ اپنے دل سے اقرار بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل افلا تتقون، پھر بھلا یہ کیوں نہیں اس بات پر غور و فکر کرتے، پھر یہ تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پھر اب یہ ان سے ان باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ان سے سوال کیجیے ان کے دلوں کے بارے میں۔ پھر رب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں قل من بیدیہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار ملکوت، کس تمام چیزوں کا اختیار بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کے ہاتھ میں ہے ان تمام چیزوں کا اختیار؟ جو پناہ دیتا ہے، ہر چیز کو پناہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو زندگی دیتا ہے، ہر چیز کو پناہ دیتا ہے، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، اس کو پناہ کوئی نہیں دیتا۔ اب تم بتا دو کہ آخر تمہیں اس زمین پر پناہ دیتا ہے کون ہے؟ جو تمہیں آسانیاں دیتا ہے، کون ہے جو تمہیں کسائش دیتا ہے، کون ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے؟ لیکن اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا پھر بھی تم نہیں جانتے؟ تم سے جب یہ پوچھا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقولون للہ، پھر وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کا جواب تم یہ کر رہے ہو، قل فَأَنَّ تُسْحَرُونَ، پھر تم کس سحر کے اندر آئے ہوئے ہو، پھر تم کس جادو کے اثر میں ہو کہ تمہیں یہ باتیں سب کچھ ماننے کے باوجود بھی تم عقل اور شعور استعمال نہیں کرتے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تم سحر زدہ ہو، تمہیں جادو ہو رکھا ہے۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا، ہم نے ان کو حق دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہی جھوٹے ہیں۔ ہم نے جو اپنی آیات نازل کی ہیں، ہم نے جو قرآن کے الفاظ نازل کیے ہیں، یہ سب کے سب حق اور سچ ہے، لیکن یہ جن کی طرف پلٹ رہی ہیں، یہ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ اب ان کی باتوں کو کا کمپلیٹلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا، اس کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، معاہ من الہ، اس کے ساتھ کوئی معبود بھی نہیں۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى
بعضهم على بعض۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا، ہر معبود اپنے اپنی مخلوق کو لیے لیے الگ الگ پھرتا رہتا۔ اگر کوئی اور رب ہوتا، ہر معبود اپنی تخلیق کو لے لے کر پھرتا اور زمین میں ہر طرف فساد ہی برپا ہوتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک صاف ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک صاف ہے۔ عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ غائب حاضر کو سب کچھ جاننے والا ہے، اور رب کائنات جو تم شرک کر رہے ہو اس سے بہت بالا تر ہے۔ جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان سے مانگتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارے اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری کوئی حجت بیان کرتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ روز قیامت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کی شفاعت کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے دے گا جن سے رب راضی ہوگا۔ جن سے رب راضی نہیں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو یہ نہ کہتے کہ اے فاطمہ، میں اللہ کے سامنے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنے اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو گنتی کے کچھ دن زندگی کے ہمیں دے رکھے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان گنتی کے کچھ دنوں کے اندر اپنی اصلاح کر لیں، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں جس کی طرف ہم سب کو اکٹھا کیا جانا ہے۔